حسین کا عشق دل میں فٹ ہے الحمدللہ، اور حسین سے محبت کرنا یہ میرے نبی کی پیاری سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ حسین کون ہے، اور میں آپ کو بالتفصیل بتا دوں، یہ حسینی قافلہ کہاں سے چلا تھا؟ مدینہ المنورہ سے چلا تھا۔ کیسے چلا تھا جانتے ہو؟ اس وقت مدینے کا گورنر کون تھا؟ اس وقت مدینے کا گورنر ولید تھا۔ ویسے باقاعدہ یزید اور حضرت امیر معاویہ نے اس کو ولید گورنر بنایا تھا، مگر کتنا نیکوکار تھا ولید، جانتے ہو کتنا نیکوکار تھا؟ اس کو چڑھانے والا مروان تھا۔ اس نے کہا ولید اب وقت ہے، اور دیکھو اب اس کے بعد میں یزید نے حکومت سنبھال لی ہے، اب حسین کو بلاؤ اور بند کمرے میں بلا کے حسین کے ہاتھ سے بیعت لے لو، اور جب حسین بیعت کر لیں گے نا تو مدینے والے سب بیعت کر لیں گے۔ حسین کو بلایا گیا، حسین تشریف لے آئے، 2-3 غلاموں کے ساتھ آ گئے، اندر پہنچے۔ ولید نے کہا حسین ایسا پتہ چلا ہے یزید تختہ نشین ہو چکا ہے، یزید حاکم وقت بن چکا ہے، آپ ہاتھ پر بیعت کر لو۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا تو نے گھاس کھائی ہے کیا ولید؟ ارے یہ حسین کا پاک ہاتھ ہے، ناپاک ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مروان نے کہا موقع اچھا ہے، اندر بند کمرے میں ہی قتل کر دو حسین کا، پتہ چل جائے گا مدینے والے سب ڈر جائیں گے۔ ولید نے کہا مروان میرے ایمان اور اسلام کو غارت کرنے کی کوشش مت کر، بے شک میں گورنر مدینہ ہوں، مگر سب سے پہلے اہل بیت کا وفادار ہوں، حسین کا چاہنے والا ہوں۔ حسین سے محبت کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی پیاری سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے مصطفیٰ نے حسین کو چوما بھی ہے اور حسین کو سونگا بھی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ایک جملہ میں آپ کے لیے بتانے چلا ہوں، ایک بات یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ میرے نبی اپنے نواسوں کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے؟ بولو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ اچھا آج کوئی باپ ہو اپنے بیٹے کو چومتا تو ہے، میں بھی چومتا ہوں آپ بھی چومتے ہیں، بچوں کو چوما جاتا ہے، سونگا ارے بولو سونگا نہیں جاتا۔ سونگا تو وہاں جاتا ہے جہاں کہیں میں شک ہو کہ بدبو تو نہیں آ رہی ہے نا، ہمارا سسٹم تو یہ ہے۔ مگر میرے مصطفیٰ کی تاریخ اٹھا کے پڑھو نا تو میرے مصطفیٰ اپنے نواسوں کو حسنین کریمین کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ نبی کی زندگی سے جب پوچھا گیا آقا سے یا رسول اللہ اپنے نواسوں کو چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں، کیا مطلب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا چومتا اس لیے ہوں میرے لاڈلے ہیں، اور سونگتا اس لیے ہوں جنتی پھول ہیں، سبحان اللہ، سونگتا اس لیے ہوں جنتی پھول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحانت آیا من الدنیا، یہ میرے دونوں شہزادے دنیاوی اور جنتی پھول ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھول سے خوشبو نکلتی ہے اور حسن حسین سے جنت کی خوشبو نکلتی ہے، سبحان اللہ، اللہ کا بڑا فضل و کرم۔ ولید نے کہا میں اپنا عہدہ برخاست کر سکتا ہوں مگر حسین کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی بات نہیں کہہ سکتا، قتل تو بہت دور کی بات ہے، میں کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتا، اللہ اکبر۔ یہ زوروں پہ پکڑتا رہا، بیعت کا معاملہ سلسلہ چلتا رہا۔ ولید نے کہا اگر آپ حسین یہاں رہیں گے تو پھر مطالبہ زیادہ ہوگا، یا تو آپ مکہ المکرمہ چلے جائیے بہتر ہوگا، ورنہ میرے لیے دقت کا سبب بن سکتا ہے، میں آپ کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ کی محبت ایمان ہے، سبحان اللہ، آپ کی محبت رسول پاک کی محبت ہے، آپ سے محبت کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے، اللہ اکبر۔ یہ وقت ہوا، رات کا سناٹا چھایا، میرے حسین نے اپنے گھر والوں کو بلایا۔ اور ایک بات اور ایک شک بھی دور کر دوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا صرف حسین گئے صحابہ کہاں چلے گئے، صحابہ کی اولاد کہاں چلی گئی، یہ شیعوں کا الزام ہے اہل سنت پہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 72 جانثار کربلا میں شہید ہوئے، گن کر بتاؤ اہل بیت کے افراد کتنے تھے؟ گن کر بتاؤ اہل بیت کے افراد تھے کتنے؟ صرف 22 تھے، 22۔ میرے نبی کے گھر والے چشم و چراغ نورانی پھول 22 تھے، اب 72 میں سے 22 نکال دو، بچے کتنے؟ 50۔ پھر 50 وہ کون تھے؟ یہ جو الزام لگاتے ہو صحابہ کہاں گئے، صحابہ کی اولاد کہاں گئی، تو یہ 50 آنے والے کون تھے؟ اور یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ 72 شہید ہوئے، تو اہل بیت کے افراد 22 شہید ہوئے، باقی 50 کون تھے؟ وہ 50 صحابہ تھے، جن میں سے 23 صحابہ تھے، سبحان اللہ۔ کتنے صحابہ تھے؟ 23 صحابہ تھے، اور پھر 27 جو تھے وہ تابعین تھے، سبحان اللہ، یعنی کہ صحابہ کے بیٹے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ الزام بالکل غلط ہے کہ نبی کے گھر والے گئے صحابہ نہیں گئے، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس لیے کہ جو انعام جس کے مقدر میں ہوتا ہے اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے۔ یہ انعام یزید کے
नाम, यजीद का जहन्नमी होना, यजीद का मलऊन होना, यजीद का लानती होना मेरे हुसैन के हाथों के लिखा गया था। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुसैन को इज्जत अता फरमाई और यजीद को जिल्लत अता फरमाई, और ऐसी जिल्लत रहती दुनिया तक। और एक बात तो बता दूं, लफ्ज़ यजीद गलत नहीं है, याद रखें, बहुत से सहाबा के नाम भी यजीद थे, यजीद से पहले बहुत से नेक यजीद गुजरे हैं, मगर यजीद के नाम से नहीं, यजीद के काम से नफरत है। इसलिए कि यजीद ने वो काम कर दिया, रहती दुनिया तक कोई कम से कम पढ़ा लिखा मुसलमान अपने बच्चों का यजीद नाम नहीं रख सकता है, इसलिए कि उसने काम ही इतना घिनौना कर दिया, काम ही इतना लानती कर दिया। मगर हुसैन कट के भी सारी दुनिया में ऐसे छा गए, जब तक तो मदीना और मक्का में थे, आज सारी दुनिया में हजारों लाखों हुसैन नजर आ जाएंगे, हजारों कासिम नजर आ जाएंगे, हजारों अली अकबर नजर आ जाएंगे, हजारों अली असगर नजर आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये सदका है मेरे हुसैन की कुर्बानी का। सुभान अल्लाह। इसलिए कि शायर कहता है, जुल्म वो जुल्म है उभरेगा तो दब जाएगा, जुल्म वो जुल्म है उभरेगा तो दब जाएगा, खून वो खून है टपकेगा तो जम जाएगा, खून वो खून है टपकेगा तो जम जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, और आपको बता दूं, हुसैन से पूछा गया आलम तसव्वुर में, या प्यारे हुसैन ये बताओ, मदीना तो वो मदीना है, मदीना तो वो शहर है जिसके तमन्ना के लिए मालदार तो मालदार, हुजूर का उम्मती अगर गरीब भी हो ना, मोची भी हो, जूती सीने वाला भी हो, और उसकी चार दीवारी मकान भी ना हो, या हुसैन ये तो बताओ, मदीने की तमन्ना के लिए गरीब भी उम्मीद करता है, मदीने की तमन्ना के लिए अमीर भी तमन्ना करता है, मगर हुसैन तुमने मदीना क्यों छोड़ दिया? सारी दुनिया मदीना आ जाना चाहती है, तुम हुसैन मदीना क्यों जा रहे हो? मेरे हुसैन आलम तसव्वुर में जवाब देंगे, मेरा दिल भी चाहता था, हुसैन कहते हैं मेरा दिल भी चाहता था मदीना ना छूटे, हुसैन कहते हैं मेरा दिल चाहता था नाना का रोजा ना छूटे, मेरा दिल चाहता था मां फातिमा का रोजा मुझसे ना छूटे, मगर हुसैन जा रहा है अपनी तबीयत के लिए नहीं, नाना की शरीयत के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, और जब मक्के वालों को पता चला ना कि हुसैन मक्के की वादी में आ गए, मक्का शहर में आ गए, हजारों लाखों का हुजूम लग गया, हुसैन के हाथ पे बैत शुरू हो गई। हुसैन, और क्यों ना करते, तमाम लोगों को मालूम था हुसैन से मोहब्बत नबी से मोहब्बत है, हुसैन का प्यार नबी का प्यार है, हुसैन का इश्क नबी का इश्क है, जो हुसैन का हो जाएगा वही मुस्तफा का हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल करम। लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं, मैं आपको इख्तिसार के साथ सुना रहा हूं, इसलिए कि ये शहादत की रात है, और इस रात में सिर्फ हम घूमने घामने के लिए वक्त बर्बाद ना करें। इस रात को आप इबादत में, सलातो सलाम में, दुरूद पाक में, कुरान की तिलावत में, नाते मुस्तफा में पूरी रात गुजार दो, और ये उम्मीद लेके गुजार दो, ना पता कब किस घड़ी में खुदा की नजर करम हो जाए, मुस्तफा का फैजान हो जाए, इमाम हसन हुसैन का सदका हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल करम है। अल मुख्तसर, मेरे हुसैन कहाँ गए? मक्कतुल मुकर्रमा आ गए, और मक्कतुल मुकर्रमा में आने के बाद मेरे हुसैन की बारगाह में, और एक बात मैं बता दूं, जितने कूफी थे वो पहले तो हुसैन की मोहब्बत का दम भरते थे, मगर नालायक जालिम कूफी इन्होंने ही धोखा दिया। हुसैन को बुलाने वाले यही कूफी थे, एक खत नहीं, एक तारीख में तो ये मैंने पढ़ा कि 100 खत आए थे, एक में ये पढ़ा 83 खत आए थे, एक में ये पढ़ा कि मैंने 200 या 400 खत आए थे, और एक में ये पढ़ा कि 1000 से प्लस खत आ गए थे, और हर खत का जवाब यही था, हुसैन आ जाओ, हुसैन बचा लो, हुसैन बचा लो, यजीद जालिम है, यजीद जालिम कुत्ता है, बचा लो उसके जुल्म से। मेरे हुसैन ने जब खत पढ़ा ना, तो मेरे हुसैन की जिम्मेदारी थी, इसलिए कि मुस्तफा ने बचपन में अपने कांधों पे बिठा के, अपनी जुल्फे थमा के, इशारों में हुसैन को पैगाम दे दिया था, ऐ बेटे हुसैन, आज तो घोड़े की लगाम समझ के नाना की जुल्फे पकड़ ले, जब करबला में मैदान इस्लाम को जरूरत पड़ेगी लगाम पकड़ने की, तो दुनिया में कोई दूसरा नहीं आएगा, नवासे हुसैन तुझे इस्लाम की बागडोर थमाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी उम्मीद के साथ खतूत आए, इमाम हुसैन ने तमाम खतों को पढ़ा, और उसके बाद में एक खत लिखा, और आपके तमाम मुहिब्बीन और आशिकीन ने यह मशवरा पेश किया, हुसैन पहले आप नहीं जाएं, पहले आप अपना किसी को कासिद बना के पहले आप कूफा भेज दें। अल्लाह अकबर। उन कूफियों ने, उन जालिमों ने जो मोहब्बत अहले बैत का दम भरते थे, जो मोहब्बत अहले बैत के तराने गाते थे, जिन्होंने सैकड़ों खुतूत लिख दिए थे, अब इमाम मुस्लिम गए ना, इमाम मुस्लिम कौन है? इमाम मुस्लिम हजरत इमाम हुसैन के चचाजाद भाई हैं, भेज दिया इमाम मुस्लिम को, और उसके बाद इमाम मुस्लिम अपने दोनों
دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم کو لے کر جب کوفہ پہنچے تو کوفی اہل بیت کی محبت میں سرشار تھے. آگے پہلے ہی دن 1000 لوگوں نے بیعت کی, پھر دوسرے دن 10,000 لوگوں نے بیعت کی, یہاں تک کہ 40,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. جب امام مسلم نے دیکھا کوفے کا حال بڑا اچھا ہے تو امام مسلم نے خط لکھ دیا, بھائی حسین جلدی آ جاؤ, یہاں سب اپنے ہی وفادار ہیں. سبحان اللہ, یہاں سب اپنے ہی وفادار ہیں. خط تو لکھ دیا گیا, ادھر خط بھیج دیا گیا, مگر ان ظالم کتوں نے دباؤ میں آ کے حکومت کے ڈر سے, یزید کی لعنت اور ظلم کے ڈر سے, ان سب کو جب پتا چلا کہ ظالم یزید نے یہاں کا گورنر جو نعمان بن بشیر ہے اس کو چینج کر کے ابن زیاد کو گورنر بنا دیا کوفے کا, اور اس نے زور کیا کہ جن لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر حسین کے نام سے بیعت کی ہے وہ اپنی موت کی تیاری کر لیں, اپنے گردن اڑنے کی تیاری کر لیں. وہ ظالم جو محبتوں سے ہزاروں خط لکھے تھے مگر ایک ہی ڈر میں, ایک ہی دھمکی میں 40 کے 40,000 کوفیوں نے ایک ہی دن میں بیعت توڑ دی. امام مسلم اکیلے بچ گئے. ایک اللہ کے رسول کا دیوانہ جو امام مسلم سے سچی محبت رکھتا تھا وہ کہتا ہے حضور میں کیا کروں, میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر ان کوفیوں کا کیا کروں, جب کل تک تو تمہارے ہاتھ پہ 40,000 نے بیعت کی تھی, اب سب کے سب ایک دھمکی میں یہ اپنے حق راستے کو چھوڑ چکے ہیں. اللہ اکبر. ابن زیاد نے دیکھا کہ جملہ کام کر گیا, اس نے بندر جیسی دھمکی دی تھی کہ کام ہو گیا تو ہو گیا, نہ تو پھر کسی اور طریقے سے نپٹا جائے گا. لیکن جیسے ہی ان کوفیوں نے, جھوٹی محبت تھی, سچی محبت ہوتی تو 40,000 کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے, 40,000 کی پاور کچھ اور ہوتی ہے. الحمدللہ, مگر وہ محبت جھوٹی تھی, دکھاوے کی محبت تھی, دم توڑ دیا اور سب نے محبت کا دم توڑ دیا. اور اس کے بعد امام مسلم ایک عاشق کے گھر میں رکھ کے ادھر ابن زیاد نے کہہ دیا جو امام مسلم کو پکڑ کے لائے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا. اللہ اکبر. یہ یزیدی کوفی بھی ظالم کتے انعام کے لالچ میں امام مسلم کو تلاش کر رہے ہیں. المختصر, امام مسلم نے کیا کیا, اپنے بچے کسی اور کو سونپے, حضرت طوع کو سونپ دیے اور خود ایک دوسرے کے مکان میں رہ گئے. امام مسلم کو پا لیا گیا. الاختصار, اگر بالتفصیل بیان کروں تو پوری رات چاہیے, اس لیے کہ الحمدللہ میں اپنے بچپن کی عمر سے شہادت کربلا اور واقعہ کربلا پہ بولنے کا بہت شوقین ہوں. اور الحمدللہ میں آپ کو بتا دوں, ایمانداری والی بات ہے, تقریر میں اگر آنسو نہ آئے, مگر خدا کی قسم جب میں تنہائی میں تاریخ کربلا پڑھتا ہوں نا, ذکر کربلا پڑھتا ہوں نا, شہیدان کربلا کی تاریخ پڑھتا ہوں تو دل سے آنسو نکلتے ہیں. سبحان اللہ. آنکھوں کے آنسو دکھائے جا سکتے ہیں مگر دل کے آنسو کسی کو دکھائے نہیں جا سکتے ہیں. آنکھوں کے آنسو قبول ہو یا نہ ہو مگر دل کے آنسو رب کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتے ہیں. الحمدللہ. اب دیکھیں امام مسلم کو ظالم انعام کے لالچ کے کتوں نے امام مسلم کو حوالے کر دیا. ابن زیاد نے کہا امام مسلم تم کو تھوڑا سا ڈر بھی نہیں لگا, مدینے سے مکہ آ گئے اور مکے سے تم کوفہ آ گئے اور یزید کی مخالفت کرنے کے لیے آ گئے, تمہیں ڈر نہیں لگا؟ امام مسلم نے کہا ڈرتے وہ ہیں جو گیدڑ ہوتے ہیں, ہمارے باپ دادا شیر خدا ہیں. سبحان اللہ. اور ہم ڈرتے نہیں ہیں, جان جائے تو چلی جائے, مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جانا چاہیے. المختصر, امام مسلم کو اوپر لے جا کے قلعے کی چھت پہ جا کے اللہ اکبر ان کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک ہوا. اور ایسا سلوک اگر آپ سنیں گے تو دل بھر کے آ جائے گا. وہ حسین کے بھائی, وہ مصطفیٰ کے گھر والے, وہ علی کی اولاد کے چمکتے دمکتے پھول جن پہ پوری دنیا کو ناز ہونا چاہیے, یہ امت کیا کر رہی ہے؟ ان پہ تیروں کی بارش کی جاتی ہے, انہیں اوپر چھت سے نیچے کو گرایا جا رہا ہے. پھر کہا جا رہا ہے امام مسلم تم نے ذائقہ چکھ لیا. آپ نے فرمایا دنیا کا ذائقہ ہے, ہم نے نانا کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام کا ذائقہ چکھ لیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شام شہادت نوش فرما گئے. انا للہ, پڑھو میرے ساتھ, انا للہ و انا الیہ راجعون. المختصر, امام مسلم کی شہادت کے بعد پھر ابن زیاد کو پتا چلا ان کے دو چھوٹے سے ننھے منھے بچے تھے, ان کو بھی پکڑا جائے, ان کو بھی گرفتار کیا جائے. اللہ اکبر. یہ انعام کے لالچی کتے امام مسلم کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں. المختصر, بہت زیادہ درد بھری یہ تاریخ ہے. اور جس بوڑھی کے اگر امام مسلم کے بچے چھپے تھے نا, جس بوڑھی کے اگر امام مسلم کے بچے ٹھہرے ہوئے تھے, جانتے ہو اس بوڑھی کا شوہر تو انتقال کر چکا تھا مگر اس کا بیٹا ابن زیاد کا چیلا چپاٹا تھا, قریبی تھا اور بہت زیادہ بڑا گرو سمجھتا تھا ابن زیاد کو, ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا. مگر انعام کے لالچ میں ابن زیاد
زیاد نے کہا منہ مانگا انعام دیا جائے گا جو امام مسلم کے بچوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا. اللہ اکبر. لیکن وہ ظالم نشے کی حالت میں تمام دن پورا باولے کتے کی طرح, پاگل کتے کی طرح گلی گلی میں گھوم رہا تھا. امام مسلم کے بچے مل جائے, مگر کیا تاریخ تھی. اللہ اکبر. جب رات کو تھکا ہارا گھر پہنچا, رات کو سویا, ماں سے پوچھا کہ کھانا ہے, کھانا کھایا, سو گیا. رات کے سناٹے میں 2:30-3 بجے کے وقت میں وہ دونوں بھائی اون محمد اور ابراہیم جو امام مسلم کے بچے تھے اسی ضعیفہ کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے. ان بچوں کو کیا معلوم, بڑے بھائی کی چیخ نکلی, چھوٹا بھائی بھی اڑ گیا. یہ دونوں بھائیوں نے آپس کو گلے سے لگا لیا اور چھوٹے بھائی نے کہا بھائی تمہاری چیخ کیوں نکلی؟ بڑے بھائی نے کہا ابھی ابا امام مسلم مجھ سے کیا گئے, بیٹے تھوڑی دیر کے لیے تم مہمان ہو, ہم سے تمہاری ملاقات ہونا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی چیخ مار کے یہ دونوں بھائی روئے نا, وہ ظالم جو بیوہ کا لڑکا تھا, انعام کا لالچی کتا تھا, اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا یہ بچوں کی آواز کیسی ہے, ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ بھی نہیں رہتا. ضعیفہ چھپا رہی تھی کیونکہ وہ دیندار تھی, اہل بیت سے محبت کرتی تھی. کہنے لگی بیٹا نہیں تو نے کہیں اور محلے کی آواز سن لی ہوگی, کسی پڑوسی کے یہاں کی آواز سن لی ہوگی. اللہ اکبر. جانتے ہو, کہا نہیں کوئی بات نہیں. پھر سو گیا. پھر اس کے بعد انہیں خواب نظر آیا کہ نانا مصطفیٰ حوض کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں. سبحان اللہ. نانا نانا کہتے کہتے, ابو ابو کہتے کہتے پھر روتے ہوئے آنکھ کھل گئی. وہ ظالم کتا ضعیفہ کا بیٹا اٹھا اور باولا کتے کی طرح, پاگل کتے کی طرح گھر کے ہر آنگن میں دیکھا, ایک جگہ دیکھا, دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے سے چمٹے ہوئے ایک کونے میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے. یہ ظالم کتا گیا اور جا کے پکڑ کے لایا, ان آل رسول کو گھسیٹتے ہوئے لایا, اور لانے کے بعد کہا مجھے کیا پتا تھا انعام کی چیز میرے گھر میں چھپی ہے. امام مسلم کے بچوں نے کہا تھا ظالم تجھے انعام دنیا کی عزت کا نہیں ملے گا, تجھے انعام ملے گا تو جہنم کی شکل میں ملے گا, اس لیے کہ ہم عام نہیں ہیں, مصطفیٰ کے گھرانے کے چمکتے دمکتے پھول ہیں. ذرا رحم کر. اللہ اکبر. اس نے کچھ نہ سنی, اس لیے کہ یزید یہ چھائی ہوئی تھی. یہ امام مسلم کے بچوں کو لے کے ابن زیاد کے پاس پہنچا. ابن زیاد کے پاس پہنچنے کے بعد ابن زیاد نے اپنے طریقے سے جتنا ظلم ہوا اتنے وہ ظلم کرنا چاہا, مگر المختصر میں نے اختصار کیا ہے. اگر میں بالتفصیل سناتا نا تو ایمانداری سے ہر مسلمان کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے. یہ امام مسلم کے بچوں کی تاریخ ہی ایسی ہے, یہ تاریخ امام مسلم کے بچوں کا معاملہ ہے ہی ایسا. الحمدللہ. مگر جانتے ہو ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا. پھر ابن زیاد نے نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے ان کی دیکھ میں دے دیے, کہا انہیں جیل میں بند کر دو, ان چھوٹے بچوں کو قتل کیا کرنا, انہیں جیل میں بند کر دو. نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے پہلے, مگر عاشق اہل بیت تھے. سبحان اللہ. عاشق اہل بیت تھے. اب رات کا سناٹا چھایا نا, امام مسلم کے بچوں کو جیل میں تو ڈال دیا تھا. نعمان بن بشیر نے جب رات کا سناٹا چھا گیا, امام مسلم کے دونوں بچوں کے پاس نعمان بن بشیر آئے اور آ کے کہا بیٹو میرا قصور کچھ نہیں ہے, میرا جرم کچھ نہیں ہے, نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں میری کوئی شکایت مت کرنا, میری کوئی جرم کی بات مت رکھنا, اس لیے کہ میں غدار اہل بیت نہیں, میں وفادار اہل بیت ہوں. بس مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں کر سکتا ہوں. میں تمہیں کہیں چھوڑ تو نہیں سکتا, مگر میں اسی وقت تمہیں جیل سے رہا کر سکتا ہوں, اسی وقت تمہیں جیل سے چھوڑ سکتا ہوں. نعمان بن بشیر نے امام مسلم کے بچوں کو چھوڑ دیا, اور چھوڑنے کے بعد اللہ اکبر امام مسلم کے بچوں کو چھوڑا. رات بھر سناٹے میں امام مسلم کے بچے ٹہلتے رہے. یار اپنا محلہ ہوتا, اپنی بستی ہوتی تو گلیوں کا پتہ ہوتا ہے, شہر کا پتہ ہوتا ہے, راستوں کا پتہ ہوتا ہے. وہ کوفہ جو پہلی بار امام مسلم کے بچوں نے دیکھا تھا, انہیں کیا معلوم, پوری رات گھومتے رہے, پوری رات گھومتے رہے. جب صبح کو سورج نمودار ہوا نا تو وہی کوفے کی بلڈنگیں نظر آئی, جن بلڈنگوں سے نکلے تھے, وہی جیل سامنے نظر آئی جس جیل سے نکلے تھے. اللہ اکبر. اس بات کو لے کے نعمان بن بشیر پہ ابن زیاد نے بہت سختی کی, ان کے عہدے میں اور گراؤ کر دیا. اللہ اکبر. امام مسلم کے بچوں کو المختصر خولی بن یزید نے, اور ایک اور تھا, اس نے بے دردی کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کے ساتھ بھوکا پیاسا دنیا سے شہید کر دیا. مگر امام مسلم کے بچے ہنسی خوشی یہ دنیا والوں کو پیغام دے گئے, دنیا والوں کان کھول کے سن لو, ہم بچے بے شک ہیں, مگر نانا کے دین کے لیے ہماری لہو کی ضرورت پڑے گی تو 24 گھنٹے نبی کے دین کے لیے اپنا لہو پیش کر دیں گے, اپنا خون پیش کر دیں گے. امام مسلم بھی شہید ہو گئے. اور جو خط امام مسلم نے سولی چڑھنے سے پہلے, انتقال سے پہلے, شہادت سے پہلے جو خط دوسرا امام مسلم نے لکھا تھا, بھائی حسین ان کوفیوں کی محبت کو جھوٹا سمجھ لینا, یہ کوفی غدار ہیں, یہ کوفے والے سب غدار ہیں. پہلا خط تو لکھ چکے تھے, بھائی آ جاؤ سب اپنے ہی ہیں, اور
دوسرا خط یہ لکھ چکے تھے کہ اے امام حسین بھائی یہاں آنے کی کوشش مت کرنا, یہاں کوئی اپنا نہیں ہے, تمہارا بھائی امام مسلم جامع شہادت نوش کرنے والا ہے, میرے بچے جامع شہادت نوش کرنے والے ہیں, بہت حالات صحیح نہیں ہے, امام حسین آپ مت آنا. جب تک خط آتا, جب تک خط حسین تک پہنچتا, پہلا خط تو پہنچ چکا تھا مگر دوسرا خط جب پہنچا حسین کی بارگاہ میں, جب میرا حسین کربل کی ریت پر آ چکا تھا, پھر کربلا کے میدان میں آ چکا تھا. اور کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ تقدیر کے فیصلے کبھی پلٹتے نہیں ہیں. اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا وہ فیضان بھی آپ سنیں, میرے مصطفیٰ نے اپنی حیات ظاہری میں حسین کی شہادت کی خبر دے دی تھی, حسین کی شہادت کی خبر دے دی تھی میرے نبی نے حیات ظاہری میں. اس لیے کہ ایک دن اپنے دونوں شہزادے حسن حسین کو گود میں لٹا رہے ہیں مصطفیٰ, اتنے میں جبریل فرشتہ آ گیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ جس حسین سے آپ پیار کر رہے ہیں نا, آپ کی امت اتنی نالائق ہوگی اسی حسین کو شہید کر دے گی. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا میری امت شہید کر دے گی؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کی امت شہید کر دے گی, اور آقا جہاں شہید کرے گی وہاں کی مٹی لا دوں؟ میرے رسول نے فرمایا لا دے. جبریل گئے اور کربلا سے, ابھی حسین کا بچپنا ہے, ابھی تاریخ کربلا نمودار نہیں ہوئی ہے, حسین کا بچپنا ہے. جبریل گئے اور کے مٹی مصطفیٰ کے نورانی ہاتھ میں رکھی, میرے آقا نے اس مٹی کو دیکھا, آنسو آ گئے, اور میرے آقا ارشاد فرماتے ام سلیم, ام المومنین ام سلیم, حضور کی بیوی, کہا آؤ آؤ قریب آؤ, وہ آ گئی. حضور نے فرمایا یہ مٹی ہے ام سلیم, اسے ایک شیشی میں جمع کر لو, اسے ایک شیشی میں جمع کر لو, اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا میرا لاڈلا حسین اس وقت شہید ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ پیشن گوئی میرے نبی نے پہلے ہی فرما دی تھی, یہ میرے نبی نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا. اب یہاں عقل کے اندھے اور ایمان جن کے ہیں گندے, جن کے عقیدوں میں سوچ میں بڑی گڑبڑ ہے, وہ کہتے ہیں جب سب کچھ پتہ ہی تھا تو پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنے لواس حسین کو بچا لیتے. میں نے کہا نادان, تو نہیں جانتا, تو نہیں جانتا, اس لیے کہ تیری عقل میں آیا تو نے وہ بات کہہ دی. لیکن یاد رکھو جدھر کامیابی ملتی ہے کامیابی سے کوئی ماں باپ روکتے نہیں ہیں, اور شہادت وہ کامیابی ہے جس کامیابی کے لیے میرے مصطفیٰ نے خود بھی دعا فرمائی تھی, خود بھی دعا فرمائی تھی. شہادت کی موت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. میرے نبی کو معلوم تھا میرا حسین شہید ہوگا. اور دوسری بات, جان تو وہ بچاتے جنہیں جان کی پرواہ ہوتی, میرے مصطفیٰ کو جان کی پرواہ نہیں, ایمان کی پرواہ تھی, اسلام کی پرواہ تھی. ایک بات یہاں رک کے دوسری بات اور سنیں. آپ نے غریب نواز کا واقعہ سنا نا, کہ حضور غریب نواز نے انا ساگر کا پانی کاسے میں منگایا تھا؟ ارے بولو, سنا ہے نا, انا ساگر کا پانی کاسے میں. اور کون ہے غریب نواز؟ حسین کے قدموں سے لگنے والی دھول 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 دھول, اور اس کے آگے بھی دھول. جب بھی غریب نواز حسین کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے. غریب نواز میں اتنا کمال کہ انا ساگر کو, اتنے بڑے دریا کو, اتنے بڑے انا ساگر جھیل کو ایک کاسے میں منگا لیا ایک حکم سے. میرا حسین چاہتا نا تو نہر فرات حسین کے قدموں میں آ جاتا, آسمان کا پانی اتنا برستا, پوری کربلا میں پانی پانی نظر آتا, جنت کی نعمت, جنت کی نعمت, جنت کے پانی تمام کے تمام حوض کوثر کے جام حسین کی بارگاہ میں آ جاتے. مگر حسین نے چاہا نہیں. کیوں؟ ایک ہوتی ہے کرامت اور ایک ہوتی ہے قربانی. اس بات کا فرق سمجھ لو. جہاں اسلام مٹ رہا ہو, اسلام کو بچانے کے لیے معجزہ یا کرامت نہیں, اسلام کو بچانے کے لیے جان کی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے. اور وہاں کربلا میں اسلام بچانے کی بات تھی, حسین نے اپنی جان کی بازی لگا دی, سبحان اللہ. اور اجمیر میں اسلام بچانے کی نہیں, اسلام پھیلانے کی ضرورت تھی. جہاں بچایا جاتا ہے وہاں خون پیش کیا جاتا ہے, اور جہاں پھیلایا جاتا ہے وہاں کرامت عام کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. ہم حسینی تھے, حسینی ہیں اور حسینی رہیں گے. المختصر, یہ بہت تاریخ کربلا بہت طویل ہے, اتنا کہوں گا کوئی ایسا نہیں جو حسین کی محبت میں اس وقت اتنا عاشق نہ ہو جو حسین کی داستان کو سنتا تھا. ہر ایک آنکھ سے آنسو ٹپکتا تھا. اور ایک کو یاد رکھو, ایک بات اور بتا دوں, بات آ گئی تو سن لو. ہم جو کہتے ہیں نا ہماری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے, ملا جی ہوں, قاضی جی ہوں, امام صاحب ہوں, مولانا صاحب ہوں, ہیں تو مفتی صاحب, پڑھ لو کسی کے پیچھے. یاد رکھو کسی غیر سنی کے پیچھے نماز مت پڑھا کرو. آپ کہو گے کیسے یار, تو 1400 سال کے بعد 2-3 کتابیں پڑھ کے ہمیں مسئلے بتا رہا ہے. میرا حسین تو وہ ہے جس نے علی سے علم لیا, سبحان اللہ, جس نے نبی سے علم لیا. اور علی کون ہے؟ علی علم کا شہر ہے, سبحان اللہ. اور اپنے بیٹے حسین کو علم دیا, سبحان اللہ. اور جانتے ہو تاریخ کربلا میں, آخری پہلو سنو, تاریخ کربلا
کربلا میں میرے حسین کے ساتھ جو یزیدی تھے نا، جو قتل کرنے آئے تھے، وہ کوئی ہندو نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، وہ کوئی پادری نہیں تھے، وہ غیر مسلم نہیں تھے، بلکہ وہ کلمہ گو تھے، حافظ بھی تھے اس میں، قاری بھی تھے اس میں، مولوی بھی تھے اس میں، حاجی بھی تھے اس میں، مگر ایک بات یاد رکھو، نمازی بھی تھے اس میں۔ 22,000 لشکر میں نمازی بھی تھے۔ جو تم کہتے ہو نا ہماری تو سب کے پیچھے ہو جا، تو یہ مسئلہ تو حسین کو بھی یاد ہوگا۔ ہم جہاں 72 اور جہاں 22,000، جماعت کون سی باری ہوگی؟ بولو 22,000 کی یا 72 کی؟ 22,000 کی۔ تو جب زیادہ ہوتا اور تم کہتے ہو زیادہ لوگ اتنے بیکار تھوڑی ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب معاذ اللہ 22,000 جو لشکر تھا یزید کا، تو وہ اس کا مطلب وہ زیادہ تھے، وہ بیکار تھوڑے ہی تھے تیرے قانون کے مطابق۔ مگر تعداد سے دین نہیں بنتا، محبت رسول سے دین بنتا ہے۔ 72 جانثاران کربلا اور ادھر 22,000، مگر کوئی بھی تاریخ نہیں ملتی یزیدی کی جماعت کے ساتھ میرے حسین نے ان کے پیچھے کبھی نماز ادا کی ہو۔ حسین نے بتا دیا نماز بعد میں پڑھ، پہلے امام کو دیکھ لے، اگر غدار اہل بیت ہے تو تیری اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، نماز اسی کے پیچھے ہوگی جو وفادار اہل بیت ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس لیے ہم نماز کا مسئلہ بھی ساتھ ہو گیا، ہم نماز اس کے پیچھے پڑھتے ہیں جس کے دل میں حسین کی محبت ہوتی ہے، حسن کا پیار ہوتا ہے، اہل بیت کا پیار ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا، یہ جو 9 تاریخ میں جنگ ہونا تھی، یہ جو جنگ ہوئی ہے نا 10 تاریخ میں تاریخ کربلا، یہ 9 میں ہونا تھی۔ عمرو بن سعد آیا اور کہا حسین بہت دن ہو گئے، پہلی محرم سے لے کے 8 محرم آ گئی، کل کو یا تو بیعت کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے حسین نے کہا عمرو بن سعد 1 رات کی اور مہلت دے دے، 1 رات کی اور مہلت دے دے۔ کہا کیا مطلب؟ اور میرے حسین نے کہا عمرو بن سعد یہ دماغ سے نکال دینا کہ حسین رات کی مہلت اس لیے مانگ رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں نکل جائے گا، اب حسین آ گیا ہے تو اب پوری بات مکمل کر کے جائے گا۔ سبحان اللہ، اب میدان چھوڑ کے نہیں جائے گا، اس لیے مہلت مانگ رہا ہوں۔ آخری رات ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرنا، سبحان اللہ، آخری رات ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدے زیادہ کر لوں، آخری رات ہے، نبی پہ درود و سلام زیادہ پڑھ لوں، آخری رات ہے، تمام گھر والوں کو دین مصطفیٰ زیادہ سکھا دوں۔ اب حسین نے تو سب کچھ اس رات میں کیا دین کے بڑھاوے کے لیے، اور حسینی پوری رات طوفان بدتمیزی کر رہا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور اس بات کو میں دکھ کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ رات حسین کو یاد کرنے کی رات تھی، یہ رات زیادہ عبادت کرنے کی رات تھی۔ حسین نے مہلت اس لیے مانگی تھی رات میں قرآن زیادہ پڑھ لوں، نعت مصطفیٰ زیادہ پڑھ لوں، درود پاک زیادہ پڑھ لوں۔ اور یہ حسینی ہے، یہی حسینی نہیں، اس حسینی کے ساتھ اس کی بہن بھی ہے، اس حسینی کے ساتھ اس کی ماں بھی ہے، اس حسینی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہے، اس حسینی کے ساتھ، اور پوری تاریخ کربلا میں سیدہ زینب سے لے کے حضرت شہربانو تک کسی بھی خاتون کا بے پردہ تاریخ میں کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ وہ نبی کی گھر والی بے پردہ ہوئی ہو۔ اتنے غم کے وقت میں بھی ان کا بال بھی کسی نے نہیں دیکھا، با پردہ دنیا سے چلی گئی۔ اب مجھے بتاؤ حسین کے گھر والی خواتین جتنی بھی ہیں وہ پیغام دے کے چلے گئی، کنڈیشن کچھ بھی ہو، مصطفیٰ کے حکم، اللہ کے حکم، پردے کو پامال ہونے مت دینا، پردے کا دامن مت چھوڑنا۔ اب رات میں گشت ہو رہی ہے، ہماری بہن بیٹی خوب گھوم رہی ہے، اور ہمارا حسینی بھائی شراب کے نشے میں خوب کود کود کے نشہ کر کر کے حسین حسین کہہ رہا ہے۔ یہ کون سی حسینیت ہے بھائی؟ یہ کون سی حسین کی محبت ہے؟ ارے حسین کی محبت ہوتی تو یہ ہوتی، اس رات میں سارے کام کاج کر کے چھوڑتا، پوری رات ذکر حسین میں بتاتا، پوری رات ذکر حسین میں بتاتا، شہیدان کربلا کی تاریخ دوڑاتا، اور پوری رات اللہ اس کے رسول کو مناتا۔ سبحان اللہ، میرے حسین نے وہ تاریخ پیش کی ہے۔